وہ ہے فکر آخرت. آخرت کیا مطلب؟ اگلی دنیا کی فکر. جانا ہی نہیں جانا بھائی، ہو ضرور جانا ہے. کہتے بھی ہیں ہمیں جانا بھی ہے، اور اس کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کیا حالات ہوں اس میں، کیسے موت ہے، کس حالت میں موت ہے، ایمان ہو بھی یا نہ ہو، کلمہ پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، بھائی کوئی مارے گا ہمیں آخرت میں یا کوئی ہمارا کیا حال ہوگا، بالکل کسی کو کوئی پتہ نہیں، 100% پتہ. بعض اوقات آدمی موت سے بچنے کے لیے جس چیز کو شک ہے کس سے مجھے موت آئے گی، بڑے انتظامات ہی ہوتے ہیں. میرے پاس اس سے مجھے خطرہ ہے، یہاں سے مجھے موت نہ آ جائے، اس کے بڑے بڑے انتظام کر کے رکھتا ہے. جیسے کوئی آدمی ہے اس نے گارڈ رکھے ہوئے ہیں اور بڑا پیرا لگایا ہوا ہے کہ بس کوئی مجھے مارے نہ. تو اس کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری موت اس طرح نہیں رکھی، بلکہ بستر پہ رکھی ہے تو خود ہی مر جائے گا، وہاں کون بچائے گا اس کو؟ پتہ ہے نا سر. تو یہ فکر آخرت جو ہے الحمدللہ یہ اتنی اہم اور ضروری چیز ہے ہماری زندگی کے اندر کہ اگر فکر نکل گئی تو کوشش بھی نہیں رہی، جستجو بھی نہیں رہا، اللہ سے دعا بھی نہیں مانگی، ہم نے کوئی ہمت بھی نہیں کی، ہم اس تک بڑھے بھی نہیں، زندگی گزر گئی، موت آ گئی. اب فکر تھی نہیں ہمیں تو نہ ہم نے فکر نہیں تو اس کی تیاری ہم نے نہیں کی، جب اس کی تیاری نہیں کی تو ملے گا اس کو کیا ملنا. کتنا سمپل سی بات ہے. تو سب سے پہلے تو دعا ہمیں ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما. فکر ہے کہ تو کام بنے گا نا بھائی. یہ ہے پورا اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام، آخرت کی کامیابی کا پیغام. جنت بھی اسی سے ملے گی، دوزخ سے بھی اس سے بچیں گے، اللہ کا دیدار بھی اسی سے ہوگا، جنت کے اعلیٰ درجات بھی اسی سے ملیں گے، ساری زندگی کی عبادات ہماری اسی سے قبول ہوں گی. جتنا بھی ہم نے درجے حاصل کرنے ہیں، کتب اتاب اللہ والے جو کچھ بھی بننا ہے اس سے بننا ہے، اس اللہ کے حکم سے. سمجھا کی بات؟ ترجمہ سمجھا؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ بندے بچ، یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، بچو. وَذَرُوا کس چیز سے؟ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. اللہ، یہ ہے فکر اصل میں، جی فکر ہے. اس کی اہمیت ہماری زندگی میں کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی کتنا یہ نماز پڑھتا ہے، کتنا ہی تبلیغ میں جاتا ہے، یہ وہ کتنا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ بڑا ذکر کرتا ہے، یہ بڑا صوفی آدمی ہے، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس ترازو پہ ان سب کو تولا جائے گا، اللہ پاک نے جو حکم دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ، کہ کیا وہ اس چیز پہ فکر میں ہے، اس نے کبھی اس کا فکر کیا ہے کہ جو ظاہر بھی گناہ ہے اور اس کے اندر جو میرے باطنی کے گناہ ہیں مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے کسی طریقے سے. بولے سبحان اللہ. یہ ہے ہماری فکر افضل، فکر اول. صبح ہی اٹھتے ہماری فکر ہو، ہر نماز میں جو دعا ہو، اور اس کی ساری جو کوشش ہماری سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ ہم سے نہ ظاہری گناہ ہو نہ کوئی باطنی گناہ ہو. یہ ہے گناہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا. اللہ پاک نے کسی چیز کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نہیں کر رہے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پاک نے کسی چیز کو ہمیں روکا ہے اور ہم وہ کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ جس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جس چیز سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ تو ان کی دو قسمیں اللہ نے بیان فرمائی اس آیت کے اندر. ایک نافرمانی ظاہر سے ہوتی ہے انسان کی، اور ایک نافرمانی اندر باطن سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. ظاہر کے گناہ سے بچتا ہوں، ظاہر جسم کے جو گناہ ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک بک رہا ہوں اس سے. لیکن اللہ تعالیٰ کا دوسرا جو حصہ، دو حصے دیے باطن کے گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کسی سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، غیبت کرنا، غصہ کرنا، حق مارنا،
تو 27-28 گناہ کے بنتے ہیں. جھوٹ بولنا، جاسوسیاں کرنا، یہ سب کیا چیز ہے؟ حسد کرنا، کسی کے طرف بدنگاہی سے دیکھنا، یہ سارے کے سارے جتنے باطن کے گناہ ہیں انسان کے. ہمیں تو یہ کر کے بس تو ہم گناہوں سے بچ جائیں. اچھا آپ سنیں، چلے گئے جناب، مر گئے، سزا کس کی ملے گی؟ سب سے پہلے گناہوں کی. قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ گناہوں کا. پہلے میدان حشر میں کیا ہوگا؟ گناہوں سے. پر اس ساتھ میں کون نہیں گزر چکے گا؟ گناہ والا شخص. جنت میں جو نہیں جا سکے گا؟ گناہ والا شخص نہیں جا سکے گا. کتنا بڑا ٹارگٹ اللہ پاک نے دیا. تو دو قسم ہوگی گناہوں کی، ظاہر بھی اور باطن بھی. ایک تو یہ معنی اس کی، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے الانان، گناہ کرنا. گناہ کرنا الانان، اللہ نے حکم کیا ہے داڑھی رکھو، میں شیو کر رہا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے؟ الانان گناہ. اللہ نے کیا بھائی پردے کرو، وہ نقاب کے بغیر. اللہ نے کیا حیا کو ڈھانکو، وہ ایسے لباس پہن کے پھر رہی ہیں الحمدللہ جس سے آگے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی ناحکمی ہو رہی ہے. ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے میں نے، اور حکم کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو حکم آ رہا ہے اس کو میں توڑ رہا ہوں، نماز میں پڑھ رہا ہوں، اور شکل میری ایک بہت بڑی نافرمانی کی طرف ہے. اللہ کا یہ حکم تو نہیں ہے یہ نہیں، فرض میں سے واجب ہے، توڑ رہا ہوں، گناہ گار کھڑا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ